صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی اور یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YADE_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج جنگ موتا اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس کے اسباب کیا تھے، اس کے نتائج کیا تھے، شہادتیں کیسے ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کیسے ملی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ رقت قلب کا وظیفہ اور دعاؤں کی قبولیت اور تمام معاملات میں آسانیوں کا وظیفہ۔ یا رحمان یا رحیم، اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ یا رحمان یا رحیم، ان دو اسماء مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ ہر دعا بندہ مومن کی قبول ہوتی ہے اور ہر قسم کے خوف سے نجات ملتی ہے، اور اگر کوئی مظلوم ان اسماء مبارکہ کا یا رحمان یا رحیم کا ورد کر کے ظالم کے پاس جائے تو اس ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے۔ رقت قلب، دعاؤں کی قبولیت، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، خوف سے نجات، ظالم کے شر سے بچنے کا خاص وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ یا رحمان یا رحیم، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت شامل حال ہوتی ہے اور بندہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر خوف سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح مظلوم اگر ان اسماء مبارکہ کا ورد کر کے ظالم کے پاس جائے تو اس ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ تو بہت خوبصورت وظیفہ ہے، آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، بلکہ ہر بندہ مومن کو ضرورت اللہ کی خاص رحمت اس کے شامل حال ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہوں، خوف سے نجات مل جائے، لوگوں کے ظلم اور شر سے بچ جائے۔ تو بالکل آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، جنگ موتا تاریخ اسلام کا ایک عظیم معرکہ، ایک عظیم جنگ، حق و باطل کے درمیان ایک تاریخی معرکہ، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں پر، مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، عام حالات میں فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں میں سے جو خاص طور پر جہاد کے لیے تیار رہنے والے ہیں، نوجوان ہیں بالخصوص، وہ اس فریضے کو سر انجام دے دیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن بعض اوقات فرض عین بھی ہو جاتا ہے جب نفیر عام ہو۔ نفیر عام کا سادہ لفظوں میں یہ معنی سمجھیں کہ جب امت مسلمہ مسلمانوں پر، اسلامی ریاست پر، اسلامی مملکت پر غیر مسلم چڑھائی کرنے
اور غاصبانہ قبضہ کرنا چاہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، مسلمان کی جان مال عزت آبرو کے درپے ہو جائیں، تو پھر نفیر عام یعنی پھر جہاد جو ہے وہ مکمل طور پر ہر ایک کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو املاک مملکت اسلامیہ اسلام کے دفاع کی خاطر۔ اور اگرچہ اکثر جنگیں جو ہیں وہ مدافعت میں لڑی گئیں، غزوات بھی دفاعی نوعیت کی تھیں، لیکن بعض اوقات جارحانہ نوعیت کی وجہ بھی پیش آ سکتی ہے۔ وہ اس وقت جب جو دشمن ہے وہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہو، اپنی سازشوں میں مصروف ہو، اور وہ تیاری کر رہا ہو کہ ہم کسی بھی لمحے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، تو بالکل مسلمان بھی ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ کچھ غزوات اور سرایا جو ہے اس حوالے سے وہ اس پر دلیل ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی فرمایا گیا، جنگی تیاری کے حوالے سے، مسلمانوں کے دفاع کے حوالے سے، اسلامی مملکت اور ریاست اور اسلام کے دفاع کے حوالے سے اللہ رب العزت کا یہ خاص حکم ہے جو سورہ انفال میں موجود ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا اے مسلمانوں تم جتنی استطاعت اور طاقت رکھتے ہو اس قوت کے ساتھ اپنے دشمن کے خلاف اپنی طاقت اور قوت تیار رکھو۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو میزائلز اپنے تیار رکھو، اپنی بری بحری فضائی افواج کو تیار رکھو، ان سے متعلقہ جو اسلحہ اور سامان حرب ہے وہ ہمیشہ تیار رکھو۔ اسی طرح پھر فرمایا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے جو ہیں بندھے ہوئے گھوڑے وہ تیار رکھو۔ تو آج بندھے ہوئے گھوڑوں سے مراد یہ ہوگا کہ اپنے ٹینک، اپنے توپیں، دیگر میزائلز، دیگر سامان حرب، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اپنی سواریاں جو جنگ کے لیے جہاں تمہیں پہنچائیں گی وہ بری طور پر ہیں تو وہ گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور فضائی حوالے سے ہیں تو وہ لڑاکا طیارے ہیں، جیسے آج پاکستان کے پاس F-16 J-17 تھنڈر طیارے ہیں۔ اسی طرح بحری سواریوں کے حوالے سے وہ بڑے بڑے جنگی بحری جہاز، آبدوزیں، یہ ساری چیزیں، میرینز، سب میرینز، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم اپنی قوت کے ساتھ اور اپنی تیار سواریوں کے ساتھ اپنی طاقت کو ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں تیار رکھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن یعنی اللہ کے دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، اور تمہارے دشمن یعنی مسلمانوں کے دشمن، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والے، ان کی شان میں تنقیص کرنے والے، اور فرمایا وہ دشمن جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں، لا تعلمونہم اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، تم انہیں نہیں جانتے، یعنی وہ اپنی صفوں میں چھپے ہوئے غدار جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کا خیر خواہ بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں قادیانی بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چھپے ہوئے دشمن ہو سکتے ہیں جنہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھا ہو، مسلمانوں کی طرح شکل و صورت بنا لی ہو، مسلمانوں کے اندر در آئے ہوں۔ اس حوالے سے کئی مثالیں ملتی ہیں، منافقین مدینہ طیبہ میں بظاہر مسلمان بنے ہوئے تو عبداللہ بن ابی ان کا بڑا رئیس المنافقین، بڑا منافقوں کا سردار تھا، بظاہر وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے،
لیکن اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کی منافقت کا پردہ چاک فرما دیا۔ اسی طرح ہر دور میں منافقین رہے، مسلمانوں کی صفوں میں موجود رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے دور میں بھی جاسوسوں کی شکل میں، حتیٰ کہ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو دیکھیں تو ہمفرے جیسے، خود ہمفرے جو جاسوس تھا انگلینڈ کا، جی بی کا، گریٹ بریٹن کا، اور جس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی پھیلانا تھی، جس نے ایک نئے فرقے کی بنیاد بھی رکھی۔ وہ لمبی تفصیل ہے، ہیمفس ڈائری پڑھیں تو ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ خود اس میں تسلیم کرتا ہے کہ میں اور میرے جیسے 600 ایجنٹس جنہوں نے داڑھیاں رکھیں، جنہوں نے قرآن حدیث پڑھا، جنہوں نے بظاہر مسلمانوں والے نام بھی رکھے، مسلمانوں میں شادیاں بھی کیں اور پتہ بھی نہ چلنے دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کی جڑیں کاٹی، مسلمانوں میں نئے نئے فرقے پیدا کیے، مسلمانوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کے مطابق تقسیم کیا اور آپس میں لڑایا، اور خلافت عثمانیہ اسی کے نتیجے میں ختم ہو گئی۔ لارنس آف عربیہ مسلمان نہیں تھا لیکن مکۃ المکرمہ میں رہا، کعبۃ اللہ کی امامت تک پہنچا۔ اسی طرح یہ تو چند مثالیں ہیں جن کا پتہ چلا۔ کئی ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمان بن کر، اسلام نام نہاد مسلمان بن کر، وہ اس مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہیں منافقین، اور اسلام کے نام پر وہ اپنا پروپیگنڈا بھی پھیلا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، حقیقت میں وہ اسلام کی جڑیں کاٹنے والے ہیں، اسلام میں نئے سے نئے تقسیمیں پیدا کرنے والے ہیں، نئے سے نئے فتنے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو یہ معاملات چلے آ رہے ہیں، قیامت تک ایسے معاملات چلتے رہیں گے، منافقین پیدا ہوتے رہیں گے۔ مسلمانوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، چاہے وہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں کر رہے ہوں، مسلمانوں کے خلاف اندر خانہ اسلحہ جمع کر رہے ہوں، تیاریاں کر رہے ہوں کہ ہم کسی بھی وقت اچانک مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ آپ دیکھیے عراق پر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا گیا، افغانستان پر حملہ کیا گیا، دیگر ممالک میں لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جو ممالک آج کی استعماری طاقتوں کے سامنے اسلامی ممالک کھڑے ہوئے، انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کہیں جمہوریت کے نام پر، کہیں کہا گیا کہ وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کو ختم کرنا ہے، بادشاہت ختم کرنی ہے۔ تو مختلف ہیلے بہانوں سے، کہیں کیمیکل ویپنز کے عراق میں بہانہ بنایا گیا، اور بعد میں وہی حملہ کرنے والوں نے معافیاں مانگی کہ جی کیمیکل ویپنز نہیں تھے، ہم ایکسکیوز کرتے ہیں۔ ٹونی بلیئرز جیسے لوگ اور جو یہاں انگلینڈ کے وزیر اعظم، ایسے لوگ، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ کیمیکل ویپنز نہیں تھے، تو وہ بہانہ تھا اور مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کرنا تھا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا تھا، مسلمانوں کے ممالک انہیں تنزلی کا شکار کرنا تھا، ان میں بدامنی پیدا کرنی تھی۔ اور یوں ہی یہ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ڈیوائڈ اینڈ رول کا اصول اپنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو معاشی، اقتصادی، عسکری، سیاسی، معاشرتی، حتیٰ کہ اسلامی ہر محاذ پر کوشش یہ ہوتی ہے اسلام دشمنوں کی کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے، انہیں کسی بھی شعبے میں، کسی بھی محاذ پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل رہنے ہی نہ دیا جائے، تاکہ یہ ہمارے ہی ایجنڈے کے مرہون منت رہیں، یہ ہمارے آگے دستے سوال دراز کرتے رہیں، معیشت کے لیے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنے ملک کے دفاع کے لیے چند ایک اسلامی ممالک ایسے ہیں جن کا دفاع امریکہ اور اس طرح کے ممالک ان کی ذمہ داری ہے، غیر مسلم ممالک ان کے دفاع کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ سارا کچھ یہود ہوں بالخصوص اور ہنود، یعنی یہودی اور بت پرست جیسے آج ہندو ہیں، یہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، شدید ترین دشمن، اور پھر یہ اپنے مقاصد کے لیے دیگر قوموں، علاقوں، لوگوں اور ممالک کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ پراکسی وارز ہوتی ہیں۔ انگلینڈ شروع میں عیسائی کافی صدیاں پہلے، صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے دور اور اس سے پہلے بھی نور الدین زنگی علیہ رحمہ، صلیبی جنگیں ہوتی رہیں، یعنی عیسائی جو ہیں
وہ آگے آئے، مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہے۔ تو حق اور باطل کی جنگ جو ہے یہ جاری ہے ازل سے، اور تا قیام قیامت جاری رہنی ہے۔ قرب قیامت کے قریب دجال آئے گا، یہود و نصارہ اور دیگر لوگ اس کا ساتھ دیں گے، حتیٰ کہ یہود تو اسے مسیح الدجال کہتے ہیں۔ دوسری جانب سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ آپ تشریف لائیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا۔ تو اس باطل کے نمائندے دجال کا سامنا حق کے نمائندے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ یہ فرمائیں گے، اور اس باطل کو، کیونکہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اللہ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ تو بس اسلام کی روشنی آئی، حق کا پیغام، اسلام کا پیغام آیا، جہالت اور باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔ اسی طرح جہاں جہاں جس جس علاقے میں کوئی بھی باطل قوت پیدا ہوئی، کوئی باطل فتنہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حق پر ڈٹ جانے والوں کو بھی پیدا فرمایا، حق والے بھی ظاہر ہوئے اور انہوں نے اس باطل کا قلع قمع کیا۔ سب سے بڑی مثال اسلام کا حق کا پیغام اور دیگر مذاہب اور جہالت کے اندھیرے وہ دور ہوئے اسلام کے حق کے پیغام سے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کفار کے خلاف، مشرکین مکہ کے خلاف جنگیں لڑیں، پورے عرب کے قبائل کے خلاف جنگیں لڑیں، یہود کے خلاف جنگیں لڑیں، نصارہ کے خلاف جنگیں لڑیں۔ پھر آگے چلیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے باطل یزید جس نے حلال حرام کی تمیز مٹا دی تھی اور غیر اسلامی رسومات اور اعمال بجا لانے والا تھا، اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ طریقہ چلتا رہا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، پھر آگے خلفائے اسلام بالخصوص نور الدین زنگی علیہ رحمہ، صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ، محمد بن قاسم علیہ رحمہ، طارق بن زیاد علیہ رحمہ، موسیٰ بن نزیر علیہ رحمہ، یہ سارے حق والے ہستیاں ہیں جنہوں نے باطل کو مٹایا اور اسلام کا پرچم دنیا کے مختلف گوشوں میں، افریقہ میں، اندلس میں، یورپ میں، یہاں برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ، پھر مغل بادشاہ بالخصوص جو ان میں نیک عادل سلاطین تھے، اورنگزیب عالمگیر، جہانگیر علیہ الرحمہ، اسی طرح دیگر سلطان شمس الدین التمش، جو بھی نیک عادل سلاطین گزرے انہوں نے اسلام اور شریعت کو لاگو کیا۔ بہرحال غزوہ موتا کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا کئی مقامات پر، ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں قتال، جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوا معاملہ، غیر مسلموں، انسانیت کی بقا کے لیے بھی جہاد ضروری ہے۔ غیر مسلموں کے لیے انہوں نے اگر مدد مانگی تو مسلمانوں نے ان کے لیے بھی، جو ان پر ظلم کرنے والے لوگ تھے، ان کے لیے، ان کے دفاع کے لیے بھی وہ کام آئے، انہوں نے ان کو بھی حقوق دلائے، انصاف دلایا۔ تو اسلام کا پیغام بہت وسیع ہے، یہ ذاتی مفادات کے لیے جنگ کا حکم نہیں دیتا، یہ فساد کے لیے نہیں۔ باقی قومیں، باقی مذاہب، وہ لوگ ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، کہیں وہ عراق پر حملہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آئل اور دیگر ریسورسز پر قبضہ کریں گے، افغانستان پر حملہ بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، دیگر اپنے مفادات کے لیے۔ کوئی وہ اسلام کی خاطر تو معاملہ نہیں کر رہے ہوتے، صرف اپنے ظاہری دنیاوی اور غیر انسانی جس سے انسانی حقوق بھی پامال ہوتے ہیں اس حوالے سے، اور پھر نہتے لوگوں پر بم برسائے جاتے ہیں، میزائل برسائے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو ظالم ہے، جو اسلحہ سے لیس ہے، جو جنگ کے لیے تیار ہے، جو جارحیت مسلط کرنا چاہ رہا ہے، جو ظلم کرنا چاہتا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اس کا قلع قمع کیا جائے، چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اس میں یہ تعلیم دے دی گئی کہ جب بھی جنگ پر جانا ہے، پھر 3 اصول خاص طور پر جو ہر غزوہ، ہر سرایہ، ہر جنگ میں اپنائے گئے، وہ یہ تھے
کہ سب سے پہلے جس علاقے میں آپ جائیں وہاں پر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ پہلا اصول کہ اسلام حق ہے، اللہ کا پیغام اور دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا انتخاب کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے جو پیدا فرمانے والا ہے۔ تو جو انسان کو پیدا فرمانے والا ہے وہی انسان کی بہتری انسان سے بھی بڑھ کر جانتا ہے۔ تو اب سب سے پہلا یہ پیغام، پہلا اصول کہ آپ مسلمان بن جائیں، ہمارے مسلمان بھائی بن جائیں، جو ہمارے حقوق وہ آپ کے حقوق۔ اگر تو اور ایسا ہوا کہیں لوگوں نے اسلام قبول کیا، کہیں قبیلوں نے اسلام قبول کیا، کہیں علاقوں نے اسلام قبول کیا تو وہ مسلمان بھائی بن گئے۔ اگر کیونکہ جبراً زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین، اس کا یہی معنی ہے کہ دین میں جبر نہیں، یعنی کسی کو جبراً زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، دین میں نہیں لایا جا سکتا، اسلام میں، دین ہے ہی اسلام۔ تو اب دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں بننا چاہتے، ٹھیک ہے، آزادی ہے انہیں جس مذہب کی پیروی کرنا چاہیں۔ اب پھر یہ ہے کہ الملک للہ، ملک سارے کا سارا، بادشاہی، الارض للہ الملک للہ، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی، زمین پر بادشاہی بھی اللہ تعالیٰ کے، حکم بھی اللہ ہی کا نافذ ہوگا، دین بھی اللہ ہی کا نافذ ہوگا۔ تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جزیہ دینا قبول کریں اور مملکت اسلامیہ میں، اسلامی ریاست میں رہیں، اپنے مذہب، اپنے عقیدے کے مطابق آزادانہ زندگی گزاریں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت وہ اسلامی ریاست کی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کتنا خوبصورت پہلا اصول، سب سے خوبصورت، کہ دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں جس سے حاصل ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ اور نہیں کرنا چاہتے تو پھر دوسرا بھی ان کے لیے کیسا خوبصورت اصول ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو، لیکن اسلامی ریاست میں رہنے کے لیے جزیہ، اور وہ جزیہ بھی اس لیے کہ مسلمان بھی زکوٰۃ اور دیگر معاملات کرتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں اسلامی ریاست میں، تو اب غیر مسلم بھی دیں گے وہ جزیہ، اور اس کے بدلے میں ان کے تمام معاملات کی دیکھ بھال ہوگی۔ یہ کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں، بہت خوبصورت، احسن اور صلح و صفائی والا معاملہ۔ ہاں اگر اب بھی وہ جنگ پر تیار ہیں اور جنگ سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر تیسرا یہی ہے کہ اب تمہارے اور ہمارے درمیان تلواریں فیصلہ کریں گی، یہ معاملہ۔ پھر امبیسڈر، سفیروں کے حوالے سے اسلام کا یہ اصول رہا کہ سفیروں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جو قاصد اور نمائندے۔ اس مسلمانوں نے کبھی کسی سفیر کو نقصان نہیں پہنچایا، قتل نہیں کیا، تاکہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے سفیروں کو بھی اگرچہ وہ مرتد ہونے کے حوالے سے واجب القتل تھے، کہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے وہ غیر مسلم ہوئے اور اس بندے کی انہوں نے تائید کی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا، یعنی مرتد ہو گئے۔ مرتد کے لیے واجب القتل، اسلامی ریاست کے لیے، اسلامی ریاست اور عدلیہ، اسلامی عدلیہ، مرتد کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اس کے پھانسی کی سزا دیں گے، سزائے موت ہوگی اس کے لیے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس وجہ سے کہ وہ نمائندے تھے، سفیر تھے، واپس بھیج دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو مسلمہ کذاب نے بہت بے دردی کے ساتھ شہید کروا دیا۔ اسی طرح غزوہ موتہ کا سبب بھی یہی بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں اور اس سے پہلے بھی مختلف ممالک کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کا پیغام بھیجا۔ فارس، ایران کے بادشاہ کو، خسرو پرویز کو بھیجا، کسریٰ جسے کہتے ہیں، روم کے، اور یہ ایران والے مجوسی تھے، آتش پرست تھے۔ روم کے بادشاہ ہرقل، قیصر شاہ روم، ہرقل کو خط بھیجا، اپنا نمائندہ بھیجا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ وہ عیسائی تھا، اس کے عوام رعایا عیسائی تھیں۔ اسی طرح حبش کی طرف یہ بھی عیسائی تھے، نجاشی شاہ حبشہ جو ہے اسمہ
اس کی طرف بھیجا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یمن کے چند حکمرانوں نے اسلام قبول کیا، دیگر کئی جگہوں پر کچھ حکمرانوں نے اسلام قبول کیا، کچھ نے پس و پیش کی۔ اسی طرح کسریٰ نے جو ایران کا بادشاہ تھا اور ایک اور بادشاہ، ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارکہ کے ساتھ برا سلوک کیا، پھاڑ دیا، تو ان دونوں کا انجام بہت برا ہوا، قتل کر دیے گئے۔ قیصر روم کے پاس پیغام گیا تو اس نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے ان کو بلایا، یہ اس وقت وہیں تجارت کی غرض سے موجود تھے، سوالات کیے ان سوال اور ساتھ کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ دیگر بھی قریش کے لوگ موجود تھے۔ قیصر روم نے کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولیں تو آپ نے مجھے بتا دینا کہ یہاں پہ جھوٹ۔ خود ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر کوئی غلط بیانی نہ کر سکا سوائے وہ ایک معاہدے کے حوالے سے جو صلح حدیبیہ کا ہوا تھا، کہ میں نے کہا کہ ابھی وہ معاہدہ ہے تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے، اس بارے میں وہ سچ ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ تو قیصر روم نے اس کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، آخری رسول ہیں، اور یہ بھی اس نے کہا کہ میں یہ تو جانتا تھا کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ عرب میں تشریف لائیں گے۔ اور کہا کہ اگر میں ان کی جوتے کے تسمے اتارنے میرے پاس وقت ہوتا، حاضر ہوتا، جوتوں کے تسمے بھی اتارتا، یہ سب بھی میں اپنے لیے سعادت سمجھتا، لیکن رعایا اور وزیروں مشیروں نے اس پر اعتراض کیا تو قیصر روم اسلام قبول نہ کر سکا، اگرچہ اس کی حقانیت کو اس نے قبول کر لیا اسلام کی۔ اسی طرح قیصر روم ہی کا ایک باج گزار گورنر تھا بلقاء کا، جو کہ بصرہ کے راستے میں یہ مقام آتا ہے شام میں ہی، تو اس بادشاہ کا نام شرجیل بن عمر غسانی تھا۔ اس کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کو اپنا نمائندہ اور قاصد اور ایمبیسڈر بنا کر اسلام کا پیغام بھیجنے کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے نامہ مبارکہ عطا فرمایا۔ تو جب یہ اس بادشاہ کے پاس، اس حکمران کے پاس سیدنا حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ نے وہ پیغام پہنچایا تو اس نے بھی سیدنا حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو رسیوں میں باندھ کر بہت ظالمانہ طریقے سے شہید کروا دیا۔ جب یہ خبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایمبیسڈر، اپنے سفیر سیدنا حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے لیے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا۔ اس جان کا حادثے پر کہ اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ کے قلب مبارک پر بہت زیادہ غم کی کیفیت طاری ہوئی، رنج و غم کا آپ نے اظہار فرمایا، صدمہ پہنچا، اور پھر 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دست مبارکہ سے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا سفید رنگ کا پرچم جو ہے، علم جو ہے، جھنڈا جو ہے، فلیگ جو ہے وہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ یہ فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی شہادت پا جائیں تو پھر اس لشکر کے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنے اندر سے آپس میں سے کسی ایک کو خود منتخب اپنے لیے سپہ سالار کر لینا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس، دیگر صحابہ کرام بھی ثنیۃ الوداع جو سرحدی باؤنڈری تھی مدینہ طیبہ کی، وداع کی گھاٹیاں، یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو چھوڑنے کے لیے خود تشریف لائے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا سپہ سالار جو تھے، لشکر کے کمانڈر جو تھے، جرنیل تھے، کہ ہمارے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت گاہ میں جاؤ، جہاں انہوں نے اپنی جان نثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت پیش کی، اپنی جان آفرین کی سپرد کی، اور فرمایا کہ پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، اور پھر
اگر اسلام قبول نہ کریں، جزیہ دینا چاہیں، ورنہ تیسری صورت میں تم اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے قتال کرو، جہاد کرو۔ جب یہ لشکر چل پڑا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر مدینہ طیبہ کے لوگ جو اس لشکر میں شامل نہیں تھے، انہوں نے بھی اس لشکر کو بلند آواز سے دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت اور کامیاب واپس لوٹائے۔ بہرحال یہ فوج جب مدینہ طیبہ سے کچھ دور آگے نکل گئی، آگے پہنچ گئی، تو خبر ملی کہ قیصر روم خود مشرکین کی، عیسائیوں کی 1 لاکھ اور بعض روایت میں 2 لاکھ کا بھی ذکر ملتا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ فوج کے ساتھ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بلقاء ہی کی سرزمین میں خیمہ زن ہو گیا۔ جب یہ خبر ملی تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ مدینہ طیبہ اطلاع بھیجی جائے اور یہاں لشکر راستے میں پڑاؤ ڈال دیا جائے تاکہ مزید کمک پہنچے، مزید فوج پہنچ جائے۔ تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جو اس کے تیسرے سپہ سالار بنے تھے اس لشکر کے پہلی 2 ہستیوں کے شہادت پانے کے بعد، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا مقصد تو فتح یا مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد تو شہادت ہے۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہی ان کا بھی مطمع نظر تھا اور حقیقت میں انہی کا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ حقیقت میں مسلمانوں کا مطلوب اور مقصود جو ہوتا ہے وہ شہادت ہے، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا، اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، اسلام اور اسلامی ریاست کے دفاع کی خاطر۔ مال غنیمت اور ریاست چاہنا یہ اصل مقصد نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے طور پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو بس جب سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرجوش خطاب کیا تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو پہلے ہی جذبہ جہاد سے سربلند تھے، مزید ان میں جوش ابھرا، انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم آگے ہی کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ لشکر جو ہے بلقاء کے مقام پر پہنچا، شام کے علاقے میں پہنچا، اور پھر سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کفار کو اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ جواب میں تیروں کی برسات شروع کر دی، تلواروں کے وار سے، یعنی انہوں نے جنگ بپا کر دی، جنگی کارروائی کا آغاز کر دیا، جنگ میں پہل کر دی۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان 3000، سیدنا زید بن حارثہ بھی اپنے سواری سے آپ بالخصوص اترے اور پیدل لڑنے لگ پڑے، اور ایسے جوش و خروش سے لڑے، جذبہ جہاد، شوق شہادت کے ساتھ، کہ بالآخر کفار کے نیزوں، برچھیوں کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کا بلند مقام پا لیا۔ پھر آپ سے جو اسلامی فوج کا جھنڈا تھا وہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے لیا، ان کے پہلے ایک بازو شہید کیا گیا، پھر دوسرا بازو، پھر بھی انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ جھنڈا جو ہے وہ چپٹائے رکھا اور آخری دم تک لڑتے رہے، یہ شہید کر دیے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے وہ جھنڈا جو ہے وہ تھام لیا، پھر یہ شہید کر دیے گئے۔ پھر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹتی رہیں اور کفار کا قلع کما کرتی رہیں، کفار کو واصل جہنم کرتے رہے۔ اس جنگ میں 12 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، 3 سپہ سالار، سیدنا زید بن حارث، سیدنا جعفر بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ بن رواحہ، اور 9 دیگر صحابہ کرام، سیدنا مسعود بن اوس، سیدنا وہب بن سعد، سیدنا عباد بن قیس، سیدنا حارث بن نعمان، سیدنا سراقہ بن عمر، سیدنا ابو کلیب بن عمر، سیدنا جابر بن عمر، اور سیدنا عمر بن سعد، اور حوبجہ ضبی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ 5 کی شہادت ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود، ادھر سپہ سالار تینوں کی ایک ایک کر کے شہادتیں ہوئیں، جھنڈا پکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام منظر ملاحظہ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں آپ کو عطا فرمائیں، اور صحابہ کرام کو بتاتے جا رہے ہیں کہ اب زید بن حارث شہید ہو گئے، اور علم جو ہے، جھنڈا جو ہے لیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے، اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پر عطا فرمائے ہیں جن سے وہ
اڑتے ہیں اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے، تو اب عبداللہ بن رواحہ نے وہ جھنڈا پکڑ لیا، فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے، اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اب وہ جھنڈا پکڑ لیا اور اللہ نے فتح و نصرت عطا فرما دی ہے۔ تو وہ تلوار اللہ کی تلواروں میں سے تلوار سیف من سیوف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری خبریں اپنے صحابہ کرام کو بتا بھی رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے اپنے عظیم جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان کی شہادتوں پر۔ حتیٰ کہ موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں لکھا کہ جب سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول جنگ موتا کی خبر لے کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے وہاں کی خبر سناؤ گے یا میں تمہیں وہاں کی خبر سناؤں؟ تو یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرمائیے، آپ ہی خبر سنائیے۔ تو آپ نے تمام واقعات ارشاد فرما دیے، سنا دیے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی کہ جس کو میں بیان کروں۔ اور چونکہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے گھروں میں بھی جو شہید ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہمت دلائی، دلاسا دیا، اور اسی طرح سیدنا جعفر ان کے گھر میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ان کی زوجہ سیدنا جعفر بن ابی طالب سیدہ اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کیا تھا، تیل کاجل واسطہ کر کے آٹا گوندھ لیا تھا کہ بچوں کے روٹیاں پکاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ۔ میں نے بچوں کو پیش کیا تو آپ بچوں کو چومنے لگے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاڑی ہو گئی، رخسار پر آنسو بہنے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ تو شاہ فرمایا ہاں، وہ لوگ آج شہید ہو گئے ہیں۔ فرماتی میں یہ سن کر میری چیخ نکل گئی، اور پھر خواتین اسلام میرے گھر میں آئیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کشان نبوت میں تشریف لے گئے۔ یہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ بعد میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آئیں، پھر ان کے وصال کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آئیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلاسا دیا کرتے تھے اپنے امتیوں کو، صحابہ کرام، شہداء، ان کے گھر والوں کو، اور پھر دیگر صحابہ کرام ان کا سہارا بن جاتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عقد فرما لیا، بچوں کو بھی زیر تربیت لے لیا، زیر کفالت لے لیا، پھر ان کا وصال ہوا تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے زیر کفالت لے لی، انہوں نے عقد فرما لیا۔ تو یہ معاملہ محبت کا، یہ آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جو مومنوں کی مائیں ہیں اکثر ان میں بیوائیں ہیں، شہداء کے پہلے ان کے شوہر شہداء تھے، غزوہ بدر، غزوہ اور دیگر غزوات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہارا بنے۔ تو یہ معمول رہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں فتح و نصرت سے نوازا، اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شہداء اسلام کے لیے خوبصورت اشعار لکھے، درد بھرے اشعار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرمائی، ذوالجناحین۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر جب بھی سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن جعفر جو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بنت سیدنا علی المرتضیٰ ان کے شوہر نامدار بھی ہیں، ان کو ملتے سلام کرتے تو یہ کہتے السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، کہ اے دو بازوؤں والے، دو پروں والے کے فرزند، سیدنا جعفر طیار کے فرزند، آپ پر سلام ہو۔ تو بہرحال غزوہ موتا، جنگ موتا جو ہے، یہ بھی اسلام کا ایک عظیم معرکہ ہے کہ 3000 کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے مقابلے میں صحابہ کرام 3000 لڑے، کتنے اپنے سے کتنے گنا زیادہ، تقریباً 30-35 گنا زیادہ بڑی فوج، اور بعض روایت میں 2 لاکھ کا بھی ذکر ملتا ہے، تو وہ تو 70 گنا بڑی فوج سے لڑے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جرت، بہادری، شجاعت کا عالم ہوا کرتا تھا، ایسے نڈر تھے، ایسے بے خوف تھے، لڑنے والے تھے ہمیشہ۔ اور صحابہ کرام بالخصوص سیدنا جعفر طیار کے حوالے سے ملتا 90 زخم آپ کے جسم پر لگے،
اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی زخم پیٹھ پر نہیں تھا، سارے زخم آپ کے سینے پر تھے اور آپ کے سامنے والے حصے پر تھے۔ ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان یہ ہستیاں لڑا کرتی تھیں، ایسے اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اسلام کو عزتیں اور سربلندیاں حاصل تھیں۔ آج ہم اسلام کی تمام حقیقی تعلیمات حتیٰ کہ جہاد سے بھی دور ہو چکے ہیں، تو آج مسلمان زوال اور پستی کا شکار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اسلامی ممالک کو، اسلامی ریاستوں کو، افواج اسلامیہ کو جہاد اور قتال کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص کشمیر، فلسطین، دیگر ممالک میں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اوج کمال عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا نور صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام جی، وعلیکم السلام، کہتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ڈیلی سنتے ہیں، اور اپنے خواب کا ذکر کیا۔ جی آپ کا خواب جو ہے وہ مبارک ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس عام معمول میں بھی آپ صدقہ خیرات کرتی رہیں، حسب توفیق اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتی رہیں۔ ان کے علاوہ ہیں محمد طیب حسن شاہ تاجہ بیر والا بھوانہ سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جیلانی اور گیلانی سید میں فرق؟ جی غوث پاک رضی اللہ عنہ ایران کا علاقہ تھا الجیل، وہاں یا جیلان، وہاں کے رہنے والے تھے، تو عربی میں اس کو جیلان کہتے ہیں، اردو اور فارسی میں گیلان کہتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں جیلانی اور گیلانی میں، صرف زبان کا فرق ہے، عربی اور فارسی، عربی اور اردو کا، تو ایک ہی ہے، جیلانی اور گیلانی سادات ایک ہی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں جی ہاؤ کین وی کنٹرول اور نفس؟ سمی صاحب ہیں فیصل آباد سے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ، اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، جو حقیقت میں جو اولیاء اللہ، حقیقی اولیاء اللہ ہیں، جو قرآن حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، جو تزکیہ باطن کی تعلیم دیتے ہیں، جو ذکر اللہ کی یاد ذکر کرواتے ہیں، اور جن کا مطمع نظر دنیا یا دنیا کا لالچ نہ ہو، ایسے اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھیں، تزکیہ باطن ہو، اور قلب و روح میں زبان پر اللہ کا نام، اللہ کی یاد جاری ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، تزکیہ باطن ہو جائے گا، اور اللہ کا خوف، قبرستان جایا کریں، موت کو یاد رکھا کریں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، قرآن کریم کی تلاوت، پاک صاف رہنا، نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں، ان سے بندہ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے، کنٹرول پا سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نیک بندوں کی، اولیاء اللہ کی صحبت یہ بھی لازمی ہوتی ہے۔ نفس کے حوالے سے کئی نفسانی خواہشات اور شرارتیں نفس کی، شیطان کی چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پلٹ پلٹ کر مختلف طریقوں سے حملے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ پوری زندگی کی جد و جہد ہے۔ نفس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تابع کیا جا سکتا ہے، ختم بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال چند ایک چیزیں میں نے عرض کر دیں، آپ کوشش کیجئے ان پر عمل پیرا ہوں۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، نام نہیں لکھا، اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا بشرا صاحبہ، کہتی ہیں لقمان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، شکریہ آپ کا بھی۔ عثمان ظفر صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم انکل جی، صدا سلامت رہیں۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سانس اور جی کہتے ہیں جناب لقمان رضا صاحب، پروگرام یاد الہی بہت اچھا ہے، دینی پروگرام ہے، روزانہ باقاعدگی سے سنتا ہوں، میسج پہلی دفعہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں سانس اور دمہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، شکریہ۔ علی شیر صاحب فیصل آباد سے۔ ایک تو آپ یا سلام یا سلام اس کو کثرت سے پڑھیں، دوسرا درود پاک کی کثرت کریں، یہ دو چیزیں فی الحال آپ دو
اوراد و وظائف کریں، کبھی درود پاک پڑھتے رہیں، کبھی یا سلام پڑھتے رہیں، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے گا۔ دوسرا علاج، یہ بھی سنت نبوی ہے، آپ علاج بھی کروائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں مائی وائف از مینٹلی ڈسٹرب، پلیز ایڈوائز اباؤٹ ہر، فرام فیصل آباد لیاقت علی۔ جی لیاقت علی صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے وائف کا کچھ معاملہ ہے، ذہنی طور پر وہ ڈسٹرب ہیں، تو ان کے حوالے سے کچھ جی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو انہیں کہیں کہ باوضو رہیں، ہمیشہ وضو، اور بالخصوص 5 وقت وضو کریں نماز کے اوقات میں، اور نماز بھی پڑھیں، اور سجدہ طویل کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور درود پاک کی کثرت، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، درود ابراہیمی، اس کے علاوہ کوئی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود پاک کثرت سے پڑھیں، نماز پڑھیں، باوضو رہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں بھی، بالخصوص سورہ رحمان، یہ تمام مسلمانوں کے لیے مشورہ ہے، چاہے کوئی بیمار ہے ان کے لیے تو لازمی، اور اگر بیمار نہیں بھی ہیں پھر بھی کوئی بھی ذہنی جسمانی پرابلم ہے، سورہ رحمان صبح اور شام 3 مرتبہ خاموشی کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کسی بھی اچھے قاری صاحب کی آواز میں، اور پانی کا گلاس رکھیں، پانی پر 3 مرتبہ، جب 3 مرتبہ سن لیں سورہ رحمان، اللہ 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 پڑھ کر پھونک مار کر وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ ہر قسم کی جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، ذہنی پرابلمز، امراض، بیماریاں، ان سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، آپ کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام ویورز لسنرز کے لیے یہ بہت خوبصورت علاج ہے، وظیفہ ہے، روحانی علاج کیجئے۔ جسمانی بیماریوں کے حوالے سے، لا علاج امراض کے حوالے سے یہ سب سے بڑا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو شفا عطا فرمائے۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا